إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25 سے ہم پڑھیں گے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو تم دلوں میں سوچتے ہو خیالات، وہ تمہارا رب خوب جاننے والا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ پس بے شک وہ، کان للأوابین غفورا رجوع کرنے والوں کو، اواب کہتے ہیں بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو اور گناہ ہو گیا، دوبارہ لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ اوابین کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جس انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کرے، جو اواب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور توبہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والے ہیں۔ وآت ذی القربى حقہ، وآتی اور دو ذی القربى قریب رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو بھی، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا اور نہ تم فضول خرچی کرو، تبذیرا فضول خرچی کرنا۔ یہ نا پچھلا سبق جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے نا، وہیں سے موضوع چل رہا ہے۔ پیچھے دو حکم تھے پچھلے سبق میں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب یہاں اگلا حکم کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور فضول خرچی نہیں کرنی۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب مسکینوں، مسافروں پر، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں تو خرچ کر کے ان پر احسان نہ سمجھیں، کیونکہ ذی القربیٰ حقہ، اللہ نے آپ کے مال میں ان کا حق رکھا ہے۔ صدقات و خیرات اور فرضی جو زکوٰۃ ہے وہ حق ہے، کسی کو دے کر اگر احسان جتلائیں گے اور ان سے اپنے دنیا کے مفادات حاصل کریں گے تو گناہ گار بنیں گے۔ ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین بے شک وہ بھائی ہیں شیطان کے، وکان الشیطان لربہ کفورا اور بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ اور اگر آپ اعراض کریں ان سے، ابتغاء رحمت ربک مسکینوں سے یا رشتہ داروں، مسافروں جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان سے آپ اعراض کرنا چاہتے ہیں، ابتغاء رحمت من ربی اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہو، یعنی آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مسکین ہیں، فقیر ہیں یا کوئی مانگنے والے ہیں، آپ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، آپ خود اللہ کی رحمت کو ابھی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے آپ کے کاروبار میں نقصان آ گیا یا ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، آپ خود اللہ کی رحمت تلاش کر رہے ہیں، آپ خود کاروبار کر رہے ہیں اور پیسہ تلاش کر رہے ہیں، ترجوہا آپ اس کی امید رکھتے ہیں، فقل تو کہیں، لہم ان کو قولا میسورا اچھی بات، نرم انداز سے بات کریں۔ اگر معذرت بھی کرنی ہے، کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، یا آپ پہلے دیا کرتے تھے جب حالات بہتر تھے، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، اس وقت بھی ان کے ساتھ جو ہے گفتگو میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، اچھے انداز سے معذرت کر لیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اور نہ بنائیں آپ اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندھا ہوا، اِلیٰ عُنُقِک اپنی گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیں، کل البسط مکمل طور پر چھوڑ دینا۔ مغلولہ گردن سے بندھا ہوا سے مراد یہ ہے کہ کنجوسی نہ کریں، اور تبسطھا کا مطلب فضول خرچی نہ کریں۔ فتقعد آپ بیٹھ جائیں گے، ملومن ملامت کیے ہوئے، محسورا تھکے ماندے۔ ملومن ملامت کب ہوگی؟ جب مغلولہ، جب کنجوسی کریں گے، بخیلی کریں گے تو ملامت زدہ ہو جائیں گے، اور اگر فضول خرچی کریں گے، اسراف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ محسورات تھکے ہارے، یعنی خرچ کر کر کے جب مال ختم ہو جائے گا پھر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، رک جائیں گے۔ تو یہ دونوں کام نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ درمیانی راہ پر چلنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے لیکن فضول خرچی نہیں کرنی، جتنی ضرورت ہے، ایک بخیلی نہیں کرنی، ضرورت ہے آپ کو، اپنی ذات کے لیے ضرورت ہے تو خرچ کریں، آپ کے بچوں کو ضرورت ہے، آپ کے والدین کو ضرورت ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے خرچ کریں، گن گن کر نہ رکھیں، اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین پر، فقراء پر، مساکین پر خرچ کریں۔
اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جہاں پر ضرورت نہیں، ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی میں آتا ہے، اور فضول خرچ فرمایا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں، کہ آ گیا ایک دن میں لاکھ روپے خرچ کر دیا، اگلے دن جو ہے گھر کے سبزی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بھائی اس وقت جب تھے تو اتنا خرچ کرتے جتنا ضرورت تھی، شادیوں پر 10-10 لاکھ جو ہے خرچ کر دیا، فضول خرچی میں پیسے اڑا دیے، اور وہ لوگ آدھے سے زیادہ کھانا ایسی شادیوں پر ضائع کر دیا جاتا ہے، اور پھر فقراء اور مساکین کو وہاں بھی نہیں دیا جاتا، اور جگہ پر بھی خرچ کرنے کا، وہاں پر ان کو کہیں بھی صحیح تو خرچ کرو، وہاں پر موت پڑتی ہے، اپنی جو ہے شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، کہ لوگ کہیں گے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنے لاکھ کا انہوں نے جو ہے نا کرتا پہنا تھا، اتنے لاکھ کی جو ہے فلاں ان کی پارٹی ہوئی تھی، فلاں موقع پر اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، صرف شہرت کے لیے خرچ کرنے والے پھر کیا ہوتا ہے، محصور بن جاتے ہیں۔ تو دونوں راہوں سے ہٹ کر درمیانی راہ پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق، وہی پھیلاتا ہے، فراخ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خوب خبردار ہے، بصیرا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔